حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ امیر قبیل صحابی تھے۔ آپ کا لہجہ نہایت پورا سر تھا۔ آپ کی شکل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ اسلام کی خاطر بہت تکلیف اٹھائیں، پختہ عزم کے مالک تھے۔ اسلام کے پہلے سفیر کا درجہ بھی آپ کو حاصل ہوا۔ مدینہ منورہ میں تبلیغ کی اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کے چراغ روشن کر دیے۔ السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو عبداری سے تھا۔ آپ نہایت خوبصورت صحابی تھے۔ آپ کی شکل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ آپ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ آپ کا قبیلہ ایک چھوٹا لیکن بہت مالدار قبیلہ تھا۔ آپ اتنے مالدار تھے کہ اگر سارے عرب کی دولت کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں آدھی دولت آپ کی ہوتی۔ اسلام قبول ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ پورے مکے میں آپ سب سے اعلیٰ کپڑا پہنتے تھے۔ آپ کے لیے 200 درہم کے لباس تیار کرائے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے بنانے کے لیے کاریگر یمن سے بلائے جاتے تھے۔ آپ نہایت مہنگا عطر لگاتے تھے۔ آپ جہاں سے گزرتے تھے آپ کے عطر کی خوشبو 3 سے 4 دن تک مہکتی رہتی تھی۔ غرض کہ آپ نے بہت عشائشوں میں پرورش پائی۔ ایک رات آپ اپنی والدہ سے چھپتے ہوئے دارالارقم پہنچے۔ دارالارقم وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں تبلیغ فرماتے تھے۔ آپ باہر کھڑے تھے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے عطر کی خوشبو سے پتہ چل گیا کہ مصعب آئے ہیں۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، جو کہ آپ نے فوراً قبول کر لی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 17 سال تھی۔ جب آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر آپ کی والدہ کو ہوئی تو انہوں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ اسلام چھوڑ دے، لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر چکے تھے اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی والدہ نے آپ پر تمام اشاشیں تنگ کر دی، آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو اہمیت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کا حکم فرمایا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی طرح جیل سے نکل کر دوسرے صحابیوں کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما لیتے ہیں۔ حج کے موقع پہ واپسی مکہ آ جاتے ہیں اور اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں تو والدہ انہیں پھر اسلام چھوڑنے کا کہتی ہے۔ آخر جب دوسری بار آپ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے تھے تو آپ کے چچا کہتے ہیں جو لباس تم نے پہنا ہے یہ بھی تمہارے کافر بات کی کمائی کا ہے، اسے بھی واپس کر کے جاؤ۔ تو آپ وہ لباس واپس کر دیتے ہیں اور ایک ٹاٹ کے کپڑے کو اپنا لباس بنا لیتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹاٹ کے لباس میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعلیٰ لباس میں دیکھا تھا۔ ادھر مدینہ منورہ کے کچھ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو ہمارے پاس بھیجے جو کہ ہمیں قرآن پڑھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ تقریباً 1 سال آپ وہاں مقیم رہے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ آپ بہت اعلیٰ گفتگو اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کو اسلام کے پہلے سفیر ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی حالت سے واقف کیا۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا، اور جنگ احد کے موقع پر بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرح جھنڈا عطا فرمایا۔ جنگ احد کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑ پہ کھڑے کیے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہم جنگ ہار ہی رہے ہوں، آپ کو پہاڑ سے نیچے نہیں آنا۔ جب مسلمان تقریباً جنگ جیت چکے تھے تو مال غنیمت جمع کرنے کے غرض سے 50 میں سے 40 تیر انداز پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور جو کفار مکہ ہار کر بھاگ رہے تھے انہوں نے جب پہاڑ کو خالی دیکھا تو پلٹے اور پہاڑ کے پیچھے سے دوبارہ حملہ کیا۔ اور اب کفار کے لشکر کو کچھ لوگوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں کھڑے ہیں۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا شروع کیا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ یہ جانتے تھے کہ آپ کی شکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی ہے، تو آپ کے ہاتھ میں جو جھنڈا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اسے بلند کرتے گئے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کفار کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اپنے اوپر کرانا شروع کر دی۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا جھنڈا ابھی بھی بلند ہے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے میں اپنا رخ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیا۔ اسی لشکر میں سے ایک شخص جس کا نام ابن کمیہ تھا آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اس شخص نے آپ کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تھا تو آپ نے اپنے الٹے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، پھر اس شخص نے آپ کا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد آپ نے بڑی مشکل سے اپنے بچے ہوئے بازو کی مدد سے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا کر بلند کیا اور پھر اس شخص نے آپ کے سینے پر وار کیا اور شہید کر دیا۔ کیونکہ آپ کی شکل ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، اس لیے قاتل کو لگا کہ اس نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور کفار پہ اس زبردست طریقے سے وار کیا کہ وہ پیٹ موڑ کر بھاگ گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصعب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ کے جسم پر جو چادر تھی وہ بہت چھوٹی تھی، اور چونکہ شہید جس لباس میں شہید ہوتا ہے وہ اس کا کفن ہوتا ہے، لہٰذا یہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر بہت چھوٹی ہے، سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیر پر گھاس ڈال دو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور آپ کی تقدیم کر دی گئی۔